غزہ پر اسرائیلی درندگی کا تیسرا مہینہ شروع، 60 دن میں 17,000 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی ننگی جارحیت میں 7,000 سے زائد بچے اور 4,000 سے زائد خواتین لقمہ اجل بنی۔ 46,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں، 7,500 سے زائد لاپتہ، ہزاروں کو صہیونی فوج نے گرفتار کیا۔ غزہ کی بیشتر عمارتیں کھنڈر بن چکیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے اسپتال محفوظ رہے نہ اسکول، مسجدیں اور چرچ۔ 10 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ پر کتنے بم گرائے، خود اسرائیل کو اندازہ نہیں۔ دہشت گرد ریاست نے فی گھنٹہ 42 بم غزہ والوں پر برسائے۔ فلسطینیوں کا بہتا لہو جم رہا ہے، نہ اسرائیلی جنگی جنون تھم رہا ہے۔ ہزاروں بچوں اور عورتوں کا خون بہا کر بھی نیتن یاہو کہتا ہے جنگ آخر تک لے کر جائے گا۔ لا حاصل کانفرنس، اجلاس، مذمتیں اور مذاکرات، اسلامی طاقتوں سمیت پوری دنیا صہیونی جارحیت کے سامنے بے بس۔ بلڈنگ کو فٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں کے جو رہائشی ہیں یہ اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں۔ پولیس کو یا کسی محکمے کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایس پی سی اے نے بالکل کلیئرنس دے دی ہوئی ہے۔ کراچی میں آگ سے متاثرہ عمارت رہائش کے قابل قرار، کلیئرنس کے بعد مکینوں کو عمارت میں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ٹیکنیکل ٹیم نے رپورٹ میں کہا پہلی سے چوتھی منزل تک رہائش اختیار کی جا سکتی ہے، گراؤنڈ اور میزنائن فلور کی مرمت کرنا ہوگی۔ عمارت میں کوئی کریک نظر نہیں آیا، متاثرہ عمارت کسی بھی طرف سے جھکی ہوئی نہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج سسٹم آگ لگنے سے متاثر ہوا۔ ایڈیشنل ڈی جی ایس بی سی اے کا کہنا ہے گراؤنڈ فلور پر 10 دکانیں مکمل طور پر جل گئیں، 3 دکانوں کا سٹرکچر بری طرح متاثر ہوا۔ ایک متاثرہ فیملی کی فلیٹ سے چوری کی شکایت، کہا گھر کا سامان لینے گئے تو 4 موبائل فون غائب تھے، فلیٹ سے سامان نکالنے کے لیے صرف 10 منٹ کا وقت ملا۔ کراچی میں آگ نے لوگوں کے آشیانے جلا ڈالے۔ عرشی پلازا کے ہر مکین کی اپنی کہانی، اپنے غم کی داستان۔ کسی کی زندگی بھر کی جمع پونجی آگ کی نظر ہو گئی، کوئی گھر جلنے پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ لبوں پر یہ شکوہ بھی آ گیا کہ حکمرانوں نے مشکل میں بھی مدد نہ کی۔ آگ میں 35 سال کا درزی بھی چل بسا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ 3 بچوں کے باپ محمد ریاض کی لاش آج صبح ملی۔ اس نے دکان میں پناہ لی تھی، فائر بریگیڈ عملہ رات کو اسے ڈھونڈ نہ سکا۔ ریاض دم گھٹنے سے دم توڑ گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ دوسرے روز آگ سے متاثرہ عمارت کا جائزہ لینے پہنچے۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا حادثے کی تحقیقات اور نقصانات کے ازالے کا مطالبہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ۔ مقدمہ احتساب عدالت کو واپس بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی۔ دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا العزیزیہ کمپنی کی طرف سے نواز شریف کو قابل ادا تنخواہوں پر دستاویز مصدقہ ہے۔ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے بتایا قابل وصول تنخواہ کی دستاویز تیار کرنے والے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے تصدیق ہی نہیں کی۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں عدالت نے فوٹو کاپی بطور ثبوت ناقابل قبول قرار دی۔ سب فوٹو کاپیاں تھیں، اس لیے دستاویز کی کباڑ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ امجد پرویز نے دلائل مکمل کر لیے، منگل کو نیب پروسیکیوٹر جوابی دلائل دیں گے۔ عدالت پر بھیڑ پر چیف جسٹس کا اظہار ناراضی، لیگی رہنماؤں کو جھاڑ پلا دی۔ اعظم نذیر تارڑ کی سرزنش، عطا تارڑ کو نشست پر بیٹھنے کا حکم، کہا آپ ہر سماعت پر اتنا کراؤڈ لے آتے ہیں، کیا یہاں کوئی میچ چل رہا ہے؟ معاملہ ایسے ہی چلنا ہے تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ گالم گلوچ، ٹک ٹاک اور گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی، کہیں اور دیکھوں گا نہ ہی کسی سے مدد مانگوں گا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کا شانگلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا اپنی نہیں آپ کی جیب بھرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا سیاستدان نہیں جس کے ہاتھ صاف ہوں، مجھ پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے جو کہتی ہے ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں، دکھاؤں گا کیسے ملک اور عوام کی قسمت بدلنی ہے۔ 1 گھنٹے کی تاخیر کے بغیر الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے نواز شریف کے بغیر 3 الیکشن لڑے، پی ٹی آئی کو بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔
ہارنے سے موت نہیں آ جاتی. لیول پلینگ فیلڈ کا تانا عجیب ہے. ہمارے خود حلقے متاثر ہوئے ہیں. حلقہ بندیوں سے متعلق کچھ فیصلوں سے ہمارا اتفاق نہیں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا قومی ووٹرز ڈے پر پیغام. کہا پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی. چند روز میں الیکشن شیڈیول جاری کر دیا جائے گا. بے بنیاد خبروں اور افواہوں پر یقین نہ کریں. شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار اور پرعزم ہیں. عوام سے اپیل ہے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں. اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ووٹ کا حق استعمال کریں. غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں. ان کی وطن واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پشاور کے دورے پر گفتگو. آرمی چیف کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال، غیر ملکیوں کی وطن واپسی، نئے ضم شدہ اضلاع سے متعلق بریفنگ. سپہ سالار نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ پیش کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی. کہا قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے. کامیابی پاکستان کا قدر ہے. پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کا مقدس فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی. ہمارا سارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. فائنل اپروول خان صاحب ہی کا ہوگا. جس کو وہ الاٹ کریں گے اسی بندے کو ٹکٹ ملے گا. نیکسٹ ویک تک ہمارا سارا کچھ فائنل ہو جائے گا. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ ہمیں بھی ریلیف دے گی. بیلٹ پیپر بھی ہوگا. بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور بلہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں 5 سال کی نااہلی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی. بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے موقف اختیار کیا. درخواست گزار سابق وزیر اعظم اور بڑی سیاسی جماعت کا بانی ہے. توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے اختیار نہ ہونے کے باوجود غیر آئینی غیر قانونی طور پر نااہل کیا. درخواست گزار اور جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عدالت نااہلی کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. سیاسی اور قانونی امور پر مشاورت. میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے آئین و قانون کے تحت انٹر پارٹی الیکشن کرائے. یقین ہے بیلٹ ہوگا تو بلہ بھی ہوگا. الیکشن فیئر ہو، انتخابات میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو، اور اگر انتخابات میں 2018 کی تاریخ دہرائی جاتی ہے چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے لیے بھی ہو، تو پھر ہم سخت مزاحمت کریں گے. انتخابات میں 2018 والی تاریخ دہرائی گئی تو سخت مزاحمت کریں گے. جے یو آئی فے کے رہنما عبدالغفور حیدری کہتے ہیں قومی حکومت کمزور ہوتی ہے، چوں چوں کا مربع نہیں بنانا چاہتے. 2 یا 3 جماعتیں مل کر حکومت بنائیں تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا آغاز کر دیا. لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی بلوچستان میں ایڈجسٹمنٹ کی خواہش رکھتی ہے. کسی نے 18ویں ترمیم کو چھیڑا تو ساتھ نہیں دیں گے. جسٹس مظاہر نقوی نے آئینی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر ایک اور خط لکھ دیا. چیف جسٹس پاکستان کیسز مقرر کرنے والی کمیٹی کے رکن ججز کو لکھے گئے خط میں کہا 29 اکتوبر کو شو کاز بھجوایا گیا. مجھے سماعت کا نوٹس بغیر ایجنڈا بتائے جاری کیا گیا. ابتدائی جواب میں 3 ممبرز پر اعتراض دائر کیا تھا. میں نے 2 آئینی پٹیشنز دائر کی. درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنا تو دور، ابھی نمبر تک نہیں لگایا گیا. درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہونا بنیادی اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے. رجسٹرار کو اختیار نہیں نوٹس میں پوچھے مقدمے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. آئینی درخواستیں مقرر نہ ہونا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی خلاف ورزی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہوگی. سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی منظوری دی. ذرائع کے مطابق سماعت آئندہ ہفتے اوپن کورٹ میں ہوگی.
शहर में आग और नुमाइंदे दस्तों गिरेबान। कराची सिटी कौंसिल में शदीद हंगामा आराई। ऐवान में कब्जा मेयर नामंजूर के नारे। अपोजिशन अरकान ने हाथों में ढक्कन दो के बैनर्स उठाए थे। हुकूमती अरकान की बैनर छीन कर फाड़ने की कोशिश। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं अपोजिशन चाहती थी फलस्तीन पर बात हो। हम आग से जामबक अफराद के लिए दुआ करना चाहते थे। जो एजेंडा लेकर आए थे वो तमाम करारदादें मंजूर कराईं। पीपल्स पार्टी किसी की बदमाशी नहीं चलने देगी। अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा आरजे सेंटर में आग पर बात करने का मुतालबा किया। हमें बात की इजाजत देने के बजाय माइक बंद कर दिया। हमें बिल्डोज करके इजलास नहीं चल सकता। Recent initiative undertaken by the caretaker government to curb the menace of smuggling, controlling illicit transaction, measure against electricity theft are yielding results. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा अबूर करना तारीखी कामयाबी है। हमने शानदार कामयाबी के तसलसल को जारी रखना है। ख्वाहिश है ताजिर बरादरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मजीद कामयाबियां समेटे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में बेहतरीन कंपनीज को अवार्ड्स देने की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए खुसूसी इकदाम कर रही है। निगरान हुकूमत ने स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम किए। तकरीब में पाकिस्तान की 25 बेहतरीन कंपनियों को अवार्ड्स दिए गए। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की तकरीब में शिरकत। कुरान पाक की बेहुरमती गैर कानूनी है। डेनमार्क की पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक कुरान की बेहुरमती करने वाला मुजरिम करार दिया जाएगा। मुजरिम को 1 या 2 साल तक जेल और जुर्माने का सामना होगा। वोटिंग के दौरान 94 अरकान ने बिल की हिमायत, 77 ने मुखालफत की। बलोचिस्तान में अमन के लिए निगरान वज़ीर आला की क़यादत में ग्रैंड जरगा। कबायली शख्सियात के अलावा साबिक मज़ाहिमती कमांडर गुलजार इमाम शम्बे की भी शिरकत। जरगे ने नाराज बलोचों को कौमी धारे में शामिल होने की दावत दी। वज़ीर आला ने कहा बलोचिस्तान दरीना कबायली झगड़ों की लपेट में है। कबायली अमायदीन के जरिए झगड़ों के खात्मे की कोशिशें तेज की जा सकती हैं। गुलजार इमाम शम्बे का कहना था 15 साल मुसल्लह जिद्दोजहद की इस नतीजे पर पहुंचा कि मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। बलोच नौजवानों को बावर कराना जरूरी है कि पार्लिमानी सियासत में ही मसाइल का हल पोशीदा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मंजूर पश्तीन को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मंजूर पश्तीन को थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में अदालत में पेश किया था। बहावलपुर के चिड़ियाघर में चीते का शिकार होकर मरने वाला शख्स 3 मुकदमात में मतलूब निकला। डीसी का कहना है हलाक शख्स की शनाख्त लाहौर के रहायशी मोहम्मद बिलाल के नाम से हुई। हलाक शहरी के खिलाफ लाहौर में 3 मुकदमात दर्ज थे। मोहम्मद बिलाल की लाश गुज़श्ता रोज चिड़ियाघर में चीते के पिंजरे से मिली थी। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पनुआकिल में ऑपरेशन। पुलिस ने शाबेलो में मुल्जिमान के ठिकानों को आग लगा दी। मुल्जिमान जंगल में फरार हो गए। एसएसपी सखर का कहना है मुल्जिमान के गेट घेरा तंग कर दिया है। अमरीका की जानिब से आफिया सिद्दीकी पर बयानात संजीदा हैं। माजी में भी अमरीकी इंतजामिया को कहा डॉक्टर आफिया को तशद्दुद का निशाना न बनाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने मामले को अमरीका के साथ उठाने की हिदायत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं पाक अमरीका ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से अमरीकी वफूद के दौरों की सीरीज़ जारी है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान और भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने कहा मगरिब और इस्लाम के दरमियान सकाफती तकसीम को तस्लीम किया जाए। गजा में 4000 खवातीन, 6000 बच्चों समेत 20,000 अफराद को शहीद कर दिया गया। मगरिब फिर भी इसराइल की हिमायत कर रहा है। गजा में कत्ले-आम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बंद की जाए।
وہ جانتے ہیں کہ غزہ والے حق پر ہے لیکن پھر بھی کچھ بولتے نہیں ہیں. مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ غزہ کے حفاظت کے لیے ایک مشترکہ دفاعی پروگرام کا اعلان کرے. فلسطین پر عالم اسلام اور حکومت پاکستان کا کردار باعث شرم ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے امت کا مستقبل غزہ سے جڑا ہوا ہے. 2 ریاستی فارمولا کسی صورت قابل قبول نہیں. بولے 8 فروری امریکی غلاموں سے نجات کا دن ہے. جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کی شاندار کارکردگی. نیوزی لینڈ کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا. ارشد لیاقت کی شاندار ہیٹرک. کپتان عبدالحنان شاہد نے بھی ایک گول کیا. پی ایس ایل سیزن 9 کی آخری ٹریڈ ڈیل. پاکستان کے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کراچی کنگز کا حصہ بن گئے. کراچی کنگز نے لیفٹ آرم ریسٹ اسپن فیصل اکرم کے بدلے ملتان سلطان سے شان مسعود کو ٹریڈ کیا. ملتان کو کراچی کنگز کی ڈائمنڈ اور سلور راؤنڈ کی پہلے پک مل گئی. ٹریڈ ونڈو بند ہونے کے بعد ریٹینشن کا اعلان بھی ہو گیا. کراچی کنگز کے 8 کھلاڑی برقرار. شان مسعود گولڈ کیٹیگری میں شامل ہونے کے ساتھ برانڈ ایمبیسڈر بھی ہوں گے. شعیب ملک بطور مینٹور گولڈ کیٹیگری میں شامل. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کا کہنا ہے شان مسعود کو خوش آمدید کہتے ہیں. شان کی شمولیت کنگز میں بہترین اضافہ ثابت ہوگی. سیزن 9 میں ان کے تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. امید ہے ریٹین کھلاڑی حکمت عملی اور کلچر میں اہم کردار ادا کریں گے. گزشتہ سیزن میں جو کھلاڑی ساتھ تھے ان سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. شان مسعود کی ڈبل سینچری نے پاکستان کی پوزیشن مستحکم کر دی. پاک آسٹریلیا پرائم منسٹر 11 میچ کے دوسرے روز قومی ٹیم نے پہلی اننگز 9 وکٹ پر 391 رنز بنا کر ڈکلیئر کی. جارڈن بکنگم نے 5 شکار کیے. جواب میں پی ایم 11 نے دن کے اختتام تک 2 وکٹ پر 149 رنز بنائے. ابوظہبی T10 لیگ. بنگلہ ٹائگرز نے چنئی بریوز کو 27 رن سے ہرا دیا. ٹیم ابوظہبی نے دلی بلز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. تیسرے میچ میں نیو یارک اسٹرائکرز کا مقابلہ سیم پام میں سے ہوگا. ایکشن سے بھرپور لیگ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. یہ ماں جی کے نام کا ہوٹل بنایا ہے. سب مارکیٹ میں میرے گھر کا کھانا دے رہی ہے ان کو سب کو. پاپا کے جانے کے بعد جتنے بھی مشکلات کا سامنا کیا ہمیں بھی سنبھالا خود بھی سنبھلی. تو وہ جو بھی کام کریں گے ہم ان کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہیں. آسیہ بی بی چھوٹے شہر صادق آباد کی بڑی خاتون. 4 بچوں کی ماں آسیہ بی بی نے معاشرے کی پرواہ نہ کی. شہر کے بازار میں اماں ہوٹل کے نام سے ڈھابا کھول لیا. آسیہ کہتی ہے رزق حلال کما کر بچوں کی کفالت کر رہی ہوں. روس میں 14 سال کی طالبہ کی اسکول میں فائرنگ. ایک ساتھی ہلاک 5 زخمی ہو گئے. حکام نے بتایا اسکول میں طالبہ اپنے ہمراہ شاٹ گن لے آئی. ساتھیوں کو گولیاں مارنے کے بعد طالبہ نے خودکشی کر لی ہے. پولیس فائرنگ کا مقصد جاننے کے لیے واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے. روس میں دوران پرواز کارگو طیارے کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی. پائلٹ نے شعلوں میں لپٹے طیارے کو بیکال ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار لیا. طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے جو چین جا رہا تھا. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں. اور دل پاکستان سے میرا دل بدل دے تک جو گایا جو پڑھا دل میں اتر گیا. جنید جمشید کو دنیا سے رخصت ہوئے 7 برس بیت گئے. انہوں نے AIY کی رمضان ٹرانسمیشن کی شان بڑھائی. 7 دسمبر 2016 میں جنید جمشید کا چترال سے اسلام آباد کا فضائی سفر آخری سفر ثابت ہوا.